نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آر پی نیوز کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی اور موت سے ڈرنے لگے گی اور جہاد سے غافل ہو جائے گی، اور اس طرح کفار بے خوف ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس غیبی خبر کی تصدیق ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی درندگی میں 35,000 کے قریب بے گناہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ اسرائیلی وحشیوں کی بمباری اور فائرنگ سے نہ ہسپتال محفوظ ہیں اور نہ ہی تعلیمی ادارے اور نہ ہی عبادت خانے، نہ ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان محفوظ ہے۔ اب عالمی اداروں کے زیر انتظام چلنے والی پناہ گاہیں جو ہیں وہ تک بھی محفوظ نہیں ہے، بلکہ حالیہ خبروں میں تو کسی قسم کی خوراک اور ان کی امدادی جو ٹرک جا رہے تھے ان کو بھی جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف امت مسلمہ کے حکمران فقط مذمت کر رہے ہیں، جہاد کا نام لینے سے بھی ہچکچاتے ہیں۔ کاش امت نے اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے رہنمائی لی ہوتی تو آج یہ حالات دیکھنے کو نہ ملتے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قطعیہتہا، یعنی قریب ہے کہ قومیں دشمنان اسلام تمہارے خلاف اتحاد کر لیں، ایک دوسرے کو تمہارے مقابلے کے لیے یوں دعوت دیں جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، حضور کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا کہ بلکہ اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا کہ لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی جیسے جھاگ دکھائی دیتی ہے مگر اس کی قدر نہیں ہوتی، ایسے ہی فرمایا کہ تمہیں بزدلی تمہارے اندر آ جائے گی، نا اتفاقی کی وجہ سے اور آرام طلبی کی وجہ سے تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تم بے قدر ہو جاؤ گے۔ آگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن یعنی کمزوری اور ضعف پیدا ہو جائے گا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج وہی چیز جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تھی امت میں بے حسی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا درد اور غم شریک ہونے کی اور ملی وحدت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو مصنوعات ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میکڈونلڈ ہے، KFC ہے یا دیگر ان کے جتنی برانڈز ہیں، اگر ان پہ نہیں کھائیں گے تو ہمیں کوئی موت نہیں آنے لگی۔ کم از کم اتنی غیرت تو مسلمانوں کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔